سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہوا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناء، جبکہ انتظار کرنے والے نہ ہو وہ اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور پھر جب کھانا کھا چکو تو پھیل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتیں کرنے کے لیے ٹک کے بیٹھ نہ جاؤ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک ایسا کرنا تکلیف کا سبب بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بس وہ تم سے حیا کر جاتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ پاک حق کہنے سے لحاظ نہیں کرتے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت مبارکہ کا جس کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں چند آداب سکھائے ہیں، بالخصوص ایسے آداب جن پہ عمل نہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچانا، اذیت نہ پہنچانا، یہ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون ہے۔ اس آیت کا تعلق اگرچہ مخصوص واقعہ کے ساتھ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت نہ تو واقعہ کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس کا حکم، اور نہ ہی وہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ عام ایمان والوں کے گھر کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پہلی بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام،
سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، تمہاری دعوت کی جائے، تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے تو پھر ہی آپ کے گھر میں آؤ، اس کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے بھی ہے، اور یہ حکم تمام لوگوں کے گھروں کے لیے بھی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ نور میں یہ بات گزر چکی کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت کا طریقہ کار یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ دروازے پہ آ کر 3 دفعہ السلام علیکم کہے اور پوچھ لے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر گھر چھوٹے ہوں، آواز اندر جاتی ہو تو پھر تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر گھر بڑے ہیں جیسا کہ آج کل، اور گھر کے دروازے پہ بیل لگی ہوئی ہے تو بیل بجائے یا کنڈی کھٹکائے، تو اس کے لیے بھی حکم یہی کہ 3 دفعہ نوک کیا جائے، 3 دفعہ دستک دی جائے، جواب مل جائے تو فبیہا، اور اگر جواب نہ ملے تو پھر واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ اجازت کا طریقہ کار ہے اسلام کے اندر، اور یہ بھی قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا کہ ان قیل لکم فرجعوا، اگر تم سے یوں کہا جائے کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، ابھی واپس چلے جاؤ، تو خوشی سے واپس چلے جایا کرو، اس کو دل پہ محسوس نہ کیا کرو کہ جی ہم سے ملاقات نہیں کی، بلکہ یہ کسی بھی گھر کے لیے ادب آداب کا تقاضا ہے۔ اور پھر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے، عام آدمی کے گھر کے آداب سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ کے گھر میں تو بلا اجازت داخل ہونا یہ بالکل ممنوع ہے، سخت ممنوع ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کا سردار آپ کے گھر میں آیا اور بغیر اجازت کے آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو گھر میں گھس آیا، اور بھی اس نے بہت ساری بے وقوفوں والی باتیں کی، میں ان کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جب آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ بھئی ایسے کیسے بغیر اجازت کے گھر میں آ گئے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو سارے اپنے قبیلے کے، قبیلہ مضر کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں تو کسی کے گھر میں بھی اجازت لے کے نہیں جاتا، میں تو سب گھروں میں ہی بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا اور تنبیہ کی کہ آئندہ کسی کے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت لے کے جایا گا۔ جب وہ واپس گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ کون شخص تھا؟ تو آپ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ ہے تو اپنی قوم کا سردار، پر ہے پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف، اس کو بات کرنے کا بھی سلیقہ اور تمیز نہیں۔ تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آئندہ ایسے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے یا کھانے کے لیے بلایا جائے۔ اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تذکرے پچھلے رکوعوں میں بھی گزر چکے، جن کا آپ نے پہلے نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کیا تھا، پھر ان کی طلاق اور عدت کے بعد پھر ان سے نکاح آپ نے خود کیا،
تو ان کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس ولیمے میں کم و بیش 300 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو کیا تھا، 300 لوگوں کو اس ولیمے میں بلایا تھا، اور یہ ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاحوں میں سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ نکاح کے موقع پر اصل نکاح ہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ سنت ولیمہ ہے، لیکن ولیمے کے اندر میرے محترم دوستو یہ چیز ہم نے ایک رسم بنا لی، رواج بنا لی، ولیمہ سنت ہے، اس کو بنیاد بنا کر کہ لمبی چوڑی دعوتیں ہو رہی اور تکلف کیے جا رہے، ادھار لیے جا رہے، قرض لیے جا رہے، ہم نے جی ولیمہ کرنا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ان چیزوں کے لیے تکلف نہیں سکھایا، سادگی سکھائی ہے، جو میسر ہو وہ ولیمہ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس کا ولیمہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت ولیمے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح کے دوران ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک پیالہ دودھ کا بطور ہدیے کے آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ موجود تھے ان سے کہ یہی دودھ کا پیالہ باری باری سارے تھوڑا تھوڑا پی لو، یہی میرا ولیمہ۔ اسی دودھ کے پیالے میں ہی ولیمہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا، سفر کی حالت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بطور توشے کے تھوڑا سا کھانا تھا، آپ نے فرمایا بھائی دسترخوان بچھاؤ، اور جس کے پاس جو کھانا ہے وہ لا کے اس دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، یہی میرا ولیمہ۔ اپنے اپنے دسترخوان، اپنے اپنے توشے وہ سب لے کے آ گئے، سب نے آپ کے دسترخوان پہ مل کے کھا لیا، یہی ولیمہ ہو گیا۔ اور یہ ولیمہ بھی آپ نے کیا کہ اس میں آپ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت، اس کا سالن بنایا، اور پھر اس پہ جو ہے لوگوں کو بلایا گیا، دعوت کی گئی، کم و بیش 300 افراد کی دعوت کی گئی۔ اب علماء فرماتے کہ اس میں حکمت یہ تھی، اس نکاح میں اس مسئلے کا اظہار مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عرب کے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ اڈاپٹ کیا ہوا، منہ بولا ہوا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کے اظہار کے لیے آپ نے یہ ولیمہ بھی بڑا کیا تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اس میں جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو اب وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا، پہلے سے ہی آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا کہ جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تب تم آیا کرو، تب تم داخل ہوا کرو، بیٹھ کے کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہا کرو۔ چنانچہ علماء نے ادب یہی لکھا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں دعوت کرے تو میزبان جو ٹائم دے اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے یہ میزبان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ ہاں اگر خود میزبان کہے کہ جناب آپ نے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے آ جانا ہے تاکہ ہم گپ شپ بھی لگائیں گے، بات چیت بھی کریں گے، پھر کھانا بھی کھائیں گے، تو پھر تو میزبان کی خوشی اسی میں ہے۔ لیکن اگر محسوس ہو کہ وہ بلا اس لیے رہا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ آئیں تو اسی ٹائم پہ جانا چاہیے جس پہ اس نے بلایا ہے، پہلے سے جا کے وہاں قبضہ نہیں جما لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گھر کے اسی حصے میں خواتین نے بیٹھنا ہے، کھانا پکانا ہے، کھانے کی تیاری ہونی ہے،
کوئی لمبے چوڑے ڈرائنگ روم اور بیٹھکی اور الگ کمرے تو تھے نہیں کہ جہاں بٹھایا جاتا، تو وہیں دوسرے مرد آ کے بیٹھ جائیں، وہیں کھانا تیار کرنا ہو تو خواتین کے لیے، بالخصوص شرم و حیا والی پاکیزہ خواتین کے لیے یہ بات باعث تکلیف ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، جب کھانے کے لیے بلایا جائے تب آؤ، اور جب تک کھانا تیار نہ ہو پہلے سے آ کے بیٹھ نہ جایا کرو۔ چنانچہ فرمایا الا یؤذن لکم الی طعام، جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، غیر ناظرین اناء، اس کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھا کرو۔ اناء کہتے کھانے کے پکنے کو، تیار ہونے کو، اس کے منتظر بن کے بیٹھ نہ جایا کرو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے پھر داخل ہوا کرو۔ اور تیسری بات یہ فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب کھانا کھا چکو تو پھر باہر پھیل جایا کرو، پھر اپنے کام میں لگ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے جم کے باتیں کرنے نہ لگ جایا کرو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میزبان خود یہ چاہتا ہوتا ہے کہ کھانے سے فارغ ہو گئے اب جائیں، ہم برتن سمیٹیں، ہم اپنے گھر کے کاموں کو سنبھالیں، ہم اپنے دیگر امور میں لگیں، یا اور مہمان بھی ہیں ہم نے ان کو بھی فارغ کرنا ہے، اور یہ بیٹھے ہیں وہاں پہ جناب جم کے ساری ایران تران کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ میزبان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ یہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، اکثر تو چلے گئے، 3 لوگ وہاں بیٹھے رہے، باتیں کر رہے۔ آپ علیہ السلام 1-2 دفعہ اٹھے بھی کہ میرے اٹھنے کو دیکھ کے، باہر جانے کو دیکھ کے یہ بھی اٹھ جائیں گے، لیکن وہ بیٹھے وہیں پہ باتیں کرتے رہے۔ حتیٰ کہ آپ نے باہر ایک صحابی کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے خادم تھے، ان کو بھیج کے پوچھا بھی وہ بیٹھے ہیں کہ چلے گئے؟ انہوں نے بھی آگے کہا جی ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے۔ پھر کئی دیر سے ان کو جا کے احساس ہوا تو وہ بھی اٹھ کے باہر آ گئے، اور اسی گھر کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بنی، وہ بیٹھی ہوئی اور شرم اور حجاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اور یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے اور اٹھ ہی نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ یہ جائیں، اور آپ اس کے لیے اٹھ بھی رہے ہیں، لیکن زبان مبارک سے بھی آپ کہہ نہ سکے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے گھر میں آئے ہوئے تھے، آپ کے مہمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی لحاظ والے تھے، بہت ہی حیا والے تھے۔ آپ اس چیز کا اکثر لحاظ کر جایا کرتے تھے کہ میرے گھر میں بالخصوص کوئی آیا ہو تو میں اس کی بے عزتی کروں، یا میں اس کی بے اکرامی کروں، یا میں اس کو کوئی ایسی بات کہوں۔ حالانکہ یہاں بھی ادب آداب سکھانا آپ کا فرض تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، اور اس گھر میں آنے کے، بیٹھنے کے اور چلے جانے کے آداب سکھانے یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت وہ خود آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور گھر میں آئے ہوئے بندے کو کیسے کہہ دیں کہ جی آپ تشریف لے جائیں، آپ چلے جائیں، اور یہ وقت نہیں ہے، باتیں نہ کریں، تو آپ کو اس کا لحاظ آ گیا۔ آپ نے کہا کہ میں کیسے ان کو کہوں، لیکن اللہ پاک نے اس پہ آیت نازل فرما دی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی باعث تکلیف ہے، لیکن وہ تمہارا لحاظ کر جاتے ہیں۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تمہارا لحاظ کر جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ جو ہے وہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ تو حق بات کہہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں حق کی بات آتی آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا کرتے تھے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جو حق ہے وہ کہا کرتے تھے، البتہ اس کا حق کا انداز
اچھا حق والا ہوتا، لٹھ مارنے والا نہیں ہوتا۔ حق کہنے کا انداز، حق نیت، حق ارادہ، حق طریقہ ہوتا۔ لیکن یہاں آپ نے کیوں ان کا لحاظ کیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ خود آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گھر آئے ہوئے تھے، اور عرب کے ماحول اور معاشرے کے بھی یہ خلاف تھی، اور اسلامی طریقہ کار کے بھی خلاف ہے کہ گھر آئے مہمان کو کہا جائے کہ جی آپ ہمارے گھر میں نہ آئیں، یا ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے، یا ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، یا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ لحاظ کے خلاف۔ آپ نے تو ان کو یہ بات نہیں کہی، لیکن اللہ پاک نے یہ ادب آداب بتا دیا کہ آئندہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، جب اس کے گھر میں جاؤ اور میزبان کی خوشنودی اس میں نہ ہو کہ مہمان بیٹھے۔ بعض اوقات تو میزبان خود چاہتا ہوتا ہے کہ مہمان بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں، اور بعض اوقات کھانا کھا کے فوراً چلے جائیں تو میزبان اس کو محسوس کرتا ہے کہ جی بات چیت تو کی نہیں اور کھانا کھایا اور اٹھ کے چلے گئے۔ تو ایسے ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اب میرے میزبان کی خوشنودی کیا ہے، وہ بٹھانا چاہتا ہے، وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، وہ گپ شپ لگانا چاہتا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ تو جو اس کی رضا اور خوشی ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی اللہ پاک نے تربیت فرمائی کہ دیکھو ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنی، جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتیں کرنے کے لیے جم کے بیٹھ نہ جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہارا لحاظ کر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے پاکیزہ معاشرے کی ایک باحیا اور کماری لڑکی میں جتنی حیا ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ باحیا تھے، اس سے بھی زیادہ بااخلاق تھے۔ اور ایسے ہی ایک موقع پر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ایسے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو آپ کو پسند نہیں تھے، زرد اور سرخ رنگ کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ آپ اس کو خود کہتے کہ بھئی یہ کپڑے اس طرح کے رنگ کے نہ پہنا کرو، عورتوں جیسے رنگوں والے لباس، آپ نے اس کو خود نہیں کہا، کسی اور صحابی سے کہا کہ بھئی اس کو کہنا یہ ایسے کپڑے نہ پہنا کر۔ یہ لحاظ ہوتا ہے، یہ کوئی یہ بات نہیں کہ بزدلی ہے یا ڈر گئے ہیں یا کہہ نہیں سکتے یا منہ پہ کہنا چاہیے، ایسی بات نہیں۔ بعض اوقات بندہ صحیح بات خود نہیں کہہ سکتا، لحاظ کر جاتا ہے، کسی دوسرے کے ذریعے بھی کہلوا سکتا ہے کہ بھئی اس طرح یہ کام کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی لحاظ کر جایا کرتے تھے، کسی دوسرے کے ذریعے بھی بات کہلوا دیا کرتے۔ تو یہاں آپ کی بات اللہ پاک نے خود فرما دی کہ جب میرے نبی کے گھر میں تشریف لاؤ، میرے نبی کی دعوت پہ تم حاضر ہوو، تو پھر وہاں بیٹھا نہ کرو، کھانا کھاتے ہی فوراً نکل لیا کرو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ مزید اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق آداب سکھائے ہیں، ان کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، اور وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.